ہاتھ سے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں؟ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں ہاتھ سے جو انسان کرتا ہے؟ برائی کی طرف انسان خود بھی شامل ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی۔ اس کی میں آج کے دور کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس دور کی، کہ انسان کوئی کام، کوئی چیز دیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یا کسی بھی گانا اس نے دیکھ لیا، یا کوئی غلط بات دیکھ لی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے۔ اچھا، چلو یہ گناہ گار خود تو ہو گیا، اب اس نے ایک ہاتھ سے کیا گناہ کیا؟ جو دکھ والی بات ہے، اس نے آگے بھی اس کو شیئر کر دیا۔ اور میرے دوستوں، یہ خود تو توبہ کر لے گا، بعد میں اس کو ہدایت آئی، کسی نے بتلا دیا تو توبہ کر لی اس نے۔ جس کو آگے شیئر کی ہے اس نے آگے شیئر کر دی، اس نے آگے شیئر کر دی، ان کے توبہ کی کوئی گارنٹی دے گا کہ انہوں نے توبہ کی ہے کہ نہیں کی؟ گناہ تو اسی کے کھاتے میں آ رہا ہے۔ ہاں، یہ بڑے فکر کی بات۔ اس دور میں سب سے زیادہ خطرناک زندگی انسان کی وہ ہے جو انسان غلط چیزوں کو آگے تک پھیلاتا ہے۔ ہاں، اس کی ساری غلطیوں کا ساری کی ساری غلطیوں کا وبال اس کے اوپر آتا ہے، چاہے جتنا مرضی توبہ کر لے۔ اس نے اپنے گناہ کی توبہ کی ہے نا، جو اس کے دوسرے جو اس کی وجہ سے گناہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کی توبہ کی گارنٹی کون دے گا؟ بات میرے خیال سمجھا نہیں پایا میں، بات سمجھ آئی ویسے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو گناہ اگر خود ہو جائے، اس سے تو انسان کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا کے توبہ کر لیتا ہے، لیکن جن لوگوں کو ہماری وجہ سے جو لوگ گناہ پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی توبہ کی گارنٹی کون دے گا؟ کہاں کہاں تک وہ گناہ جائے گا، کب تک جائے گا، اس کا کیوں سوچے گا؟ یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے۔ مذاق مذاق میں ہی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں لوگ، مذاق مذاق میں بس۔ بڑی عجیب بات ہے یار، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑی خسارے کی بات۔ ایک اور ہم ہاتھ سے بہت بڑا گناہ کرتے ہیں اس دور میں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ذم الہوا، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، عشق مجازی کی تباہ کاریاں۔ اس میں ایک روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی غیر محرم سے بات کی تلذذ کے لیے، اپنے نفس کو پالنے کے لیے، یہ میں کبھی کبھی پہلے بھی روایت بیان کرتا ہوں، ایک بات کے بدلے 1000 سال جہنم میں جلے گا۔ یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ روایت، جو ساری رات چیٹ کرتے رہتے ہیں، عاشق مشوقی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھ کے ہیلو ہائے بائے، فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ ایک ایک بات کے بدلے 1000، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر بات کے بدلے کتنے سال جہنم میں جلے گا بھائی؟ 1000 سال۔ تو ہم ہر روز کتنی باتیں کرتے ہیں؟ ہاں جی، جانو کیا کھایا، کیا پیا، کیسی ہو، کیسے ہو، وہ اس سے پوچھ رہا ہے، جھوٹی محبتیں ہیں، دھونا بنتا ہے، رونا چاہیے ان کو۔ ایک رب کو چھوڑیں گے نا تو 100 خدا بناتے پھریں گے، سکون کسی میں بھی نہیں آئے گا۔ عبادت دل میں کتنی دفعہ انسان کو دل میں اللہ یاد آتا ہے؟ جتنی دفعہ معشوق یاد آتی ہے عاشق کو، کہ اتنی دفعہ اللہ کی یاد آئی ہے؟ خود انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان اپنے دل کا خود ذمہ دار، اپنی سوچ کا خود ذمہ دار ہے، اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہے۔ اپنی قبر میں سونا ہے اس نے۔ دن میں کتنی دفعہ ہمیں کام یاد آتا ہے، کتنی دفعہ جس سے دوستی لگی ہے وہ یاد آتی ہے، اور کتنی دفعہ اللہ کی جس نے پیدا کیا ہے وہ یاد آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی ناپ تول کے دیکھیے گا کہ میرے دل میں کتنا رب بستا ہے اور کتنا غیر اللہ میرے دل میں بستا ہے۔ میں ایاک نعبد تو کرتا ہوں، میں یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، دعوے تو میں تیری عبادت کے کرتا ہوں، لیکن دل میں کسی اور کو بسا کے بیٹھا ہوں۔ یہ دل کا زنا ہے، یہ دل کی بےغیرتی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ پہ بیٹھا ہے۔ اگر کبھی کسی سے عشق ہو ہی گیا ہے، محبت ہو ہی گئی ہے، انسان ہے، تو اس سے شادی کر لو بھائی، سچی محبت ہے تو شادی کر لو، منع تو نہیں شریعت میں پسند کی شادی کرنا، لیکن اس کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا، شادی بھی نہیں کرنی، شادی کے چکر میں اور کہیں رہنا، اپنے نفس کو پورا کرتے رہنا، تلذذ کو لگے رہنا، وقت ضائع کرتے رہنا، اس کا حساب کتاب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں آخری بات اس حوالے سے کروں گا۔ تیسری بات، ہاتھ سے جو گناہ کرتے ہیں ہم، وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئے صحابی ابھی مسلمان ہوئے تھے، یا ایک بندہ آ گیا کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں زنا کروں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی، بہن ہے تیری؟ جی ہے۔ ماں ہے؟ جی ہے۔ بیوی ہے؟ جی ہے۔ تو چاہتا ہے کوئی ان کے ساتھ زنا کرے؟ کیسا طریقہ تھا اصلاح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ میں تو نہیں چاہتا، میں وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے۔ جو عاشق معشوقیوں میں وقت گزارتے ہیں، جو لڑکیوں کے چکر میں پھرتے ہیں، وہ صرف ایک قرآن کی آیت پڑھ لیں، سارا عشق مشق نکل جائے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتوں کو خبیث مرد ہی ملیں گے، اور خبیث مردوں کو خبیث عورتیں ملیں گی، ہاں، اور اچھے مردوں کو اچھی عورتیں ملیں گی، اچھی عورتوں کو اچھے مرد ملیں گے۔ اگر کسی کی عورت کے ساتھ یا کسی کی بیٹی کے ساتھ یا کسی کی بہن کے ساتھ لگے ہوئے تو آپ کی بیٹی بہن بیوی آپ کی بھی ہے،
یہ انسان کو، ہر انسان کو میرے سمیت سوچ لینا چاہیے. ہاں، جتنی مرضی سیکیورٹی لگا دیں، جتنے مرضی گھروں میں کیمرے لگا دیں، آج کل کتنے معاملات خراب ہو رہے ہیں کس وجہ سے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. انسان کے بما کسبت ایدی الناس ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں بھائی؟ تو اس لیے آج سے توبہ کریں ہم سب کہ ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ اس کی زندگی کو دو پہ نہیں لگائیں گے، جھوٹی قسمیں کھا کے اور جھوٹے وعدے کر کے. اور گاڑی کسی کی ہوتی تصویریں بنا بنا کے، یہ میری گاڑی ہے، میری کوٹھی ہے، میرا بنگلہ ہے، جھوٹ بول بول کے، اور جتنی واہیات، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر کر کے. تو وہ دیکھیں بعد میں پتا چلتا ہے یہ تو بیچارہ خود بیکاری ہے، تو اس کو تو کچھ ہے ہی، نکلا ہی نہیں کچھ بھی. ایسے نہیں واقعات ہو رہے؟ دیکھتے سنتے نہیں ہیں؟ ڈبل ڈبل تین تین گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، اپنی آخرت خراب. اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کسی کی آنسو نکلانے سے یاد رکھنا یہ آنسو ہماری جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں. اگر کسی کے آنسو ہماری وجہ سے نکل رہے ہیں، پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی، بات وہاں سے ختم ہوتی ہے اور وہیں شروع ہوتی ہے. اصل زندگی تو آخرت کی ہوگی. ایاک نعبد، دعوے اللہ کی عبادت کرنے کے، اور دل میں غیر اللہ کو بسایا ہوا ہے. وایاک نستعین، پھر زبان سے کر لیے. دل کے گناہ کتنے ہیں دیکھ لیں میرے بھائیوں. دل کا سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دل میں اللہ کے سوا کسی پہ توکل کر لے. اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کو غیرت آتی ہے اس بندے سے، قسم سے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جو بندہ کہے میرے فلاں سے تعلقات ہیں، میرے فلاں سے تعلقات ہیں، میں اس سے مدد لے لوں گا، میں اس سے مدد لے لوں گا، میں فلاں پتھر سے مدد لے لوں گا، یہ جو گونٹیاں پہن کے پھرتے ہیں، میں فلاں پیر صاحب سے مدد لے لوں گا، میں انہوں کو دعا کرا کے اپنے کام سیدھے کروا لوں گا. جس نے کام سیدھے کرنے اس کی طرف پرواہ ہی نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہمارے دل کا رخ جس طرف ہے، دل کا میلان جس طرف ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. رب کی عبادت نہیں کرتے، وہ دعویٰ کرتے ہیں صرف. ہمارے دل کا میلان کس طرف ہے؟ ہم جب کسی کا نمبر سیو کرتے ہیں اس دور میں کس نیت سے کرتے ہیں؟ میں دیکھو مدد لوں گا، فائدہ لوں گا، دیکھو میری روزی روٹی کا یہ ذمہ دار ہے کہ اللہ ذمہ دار ہے؟ کچھ حیا ہوتی ہے انسان میں. ہمارے اندر تو وہ بھی ختم ہوگی کہ جب ہم کسی پہ توکل کرتے ہیں کہ میری عزت یہ بنائے گا، یا میری روٹی روزی اس سے میری روٹی روزی بنے گی. اور رزق تو وہ جن کے پاس موبائل نہیں ہے، جن کے پاس وہ نہیں ہے، خزانے نہیں ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ ان کو بھی رزق دے کے سوتا ہے، چلاتا ہے ان کو. ہوئے ہوئے ہوئے، جب انسان غیر اللہ پہ توکل کرتا ہے یا کسی کی عزت اس وجہ سے کرتا ہے کہ مجھے اس سے نفع ہوگا، یہ شرک ہے. یاد رکھنا میری بات، یہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. کوئی 1% بھی. ہاں، توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ صرف اللہ پہ ہونا چاہیے. اپنی عزت کا، اپنے اعمال کا، اپنی روزی روٹی کا، اپنے معاملات کا، اپنی معاشرت کا، اپنی شریعت کا، ہر معاملے میں جب تک ہمارے دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوگا، لوگوں کی طرف ذلیل ہوتے رہیں گے. ہو رہے ہیں، میرے اس سے تعلقات ہیں، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. بیچارے کو نیند تو آتی تھی، رات کو پھر پریشان سوتا ہے، نہ دن میں سکون نہ رات کو سکون. آنکھ کھل گئی جب اللہ تعالیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا رخ موڑنا پڑے گا. ایاک نعبد کا مطلب سمجھنا پڑے گا، وہ صرف اللہ کی طرف میلان ہو کہ نہیں، میری عزت کا ذمہ دار صرف اللہ ہے، میرے نفع کا ذمہ دار صرف اللہ ہے، میری روزی روٹی کا ذمہ دار کون ہے، میری نوکری کا ذمہ دار کون ہے. جتنی ہم اپنے مالک کی عزت کرتے ہیں اس سے آدھی بھی عزت اللہ کی کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے؟ جو ہماری فیکٹری کا مالک ہوتا ہے یا ہمارے ادارے کا جو مالک ہوتا ہے، جس کے انڈر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کتنی اس کی عزت کرتے ہیں؟ نہیں یار بوس نے یہ کہا ہے، بوس ناراض ہو جائیں گے، بھائی کام خراب ہو جائے گا. جو سب اس بوس کا بھی جو خدا ہے وہ ناراض ہو جائے گا، کبھی کام خراب ہو جائے گا. کبھی سوچا ہے؟ ہائے 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 ہائے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود ہی اپنے اس درد کا اظہار فرمایا ہے. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں کو جیسے رب کی قدر کرنی چاہیے تھی، اس کو حق ادا کیے ہی نہیں ہے، قدر کی نہیں، پہچانے نہیں اپنے مالک کو. میرے بھائی تیرے بھی سانس کا، ہر سانس کا وہ مالک ہے، اس کے بھی ہر سانس کا وہ مالک ہے جس پہ تم نظر باندھ کے بیٹھے ہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے نمبر ہی سیو کرتے رہتے ہیں. ہاں جی، فلاں سے تعلق بنا لیا، فلاں سے، ساری زندگی دنیا سے تعلقات بنانے میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں. جب توکل کر کے دیکھیں بغیر اسباب اور وسائل کے، پھر مزہ نہ آئے زندگی کا. پھر کہنا جب ساری کشتیاں ڈوب جائیں، ہر طرف سے ڈوب جاؤ، سمجھو کچھ کوئی سہارا نہیں ہے، پھر کہیں یا اللہ تو ہی تو ہے، بس میں تو ڈوب گیا ہوں. دیکھیں اللہ پاک تارتے ہیں کہ نہیں تارتے، بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے. اصل ایمان والے تو وہ ہیں جو معاملہ پیش آتے ہی جن کا رجحان ایاک نعبد، رب کی طرف چلا جائے. نہیں یار میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ سارے معاملات سارے دن کے بنا دیں گے. اور تیسری چیز جو دل کی ہے وہ بڑے دکھ کی، اور زبان انسان کی صحیح استعمال ہونی چاہیے. زبان جتنے ہم لوگوں کی تعریفوں میں ہم زبان کو استعمال کرتے ہیں، بھائی اس نے اللہ کی تعریف تو کر کے دیکھیں.
اپنے رب کی تعریف تو کر کے دیکھیں زبان سے، کتنا اللہ اللہ آتا ہے. ہماری زبان پہ غیر اللہ کے تذکرے رہتے ہیں بہت زیادہ. میں نے لوگ دیکھے ہیں، مجھے ان لوگوں پہ دکھ ہوتا ہے جو غیر اللہ کے تذکروں کے ساتھ ساتھ کافروں کے تذکرے کرتے ہیں، کافروں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا، جب تک ہماری زبان پہ اللہ اللہ نہیں آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذکر اور تذکرے نہیں آئیں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری عبادت کا رخ نہیں بدلے گا. ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے. ہاں، دل میں اللہ اللہ کرتے رہنا اور دھیان غیر اللہ کی طرف رہنا، زبان سے اللہ اللہ کرنا اور غیر اللہ کی طرف دھیان ہے، یہ تو پھر کوئی یہ عبادت کی خیانتیں ہیں کہ نہیں؟ خیانت یہ بددیانتی ہے کہ نہیں؟ کبھی ویسے اس پہ افسوس ہونا چاہیے انسان کو، یہ اللہ میرا دل بھی تیری طرف ہو، میری روح بھی تیری طرف ہو، میرے ہر خون کا قطرہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں یا اللہ. تو اس میں ایک چیز اور ایاک نعبد میں آخری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ ضائع کر دیتے ہیں دوسروں میں روب بٹھانے میں، دوسروں کے اندر اپنی عزت بٹھانے میں، اپنا دبدبہ بٹھانے میں. یہ بڑی غلط بات ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے، یہ تکبر ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ آپ نے دیکھا ہوگا فیکٹریوں میں، مختلف فیکٹریوں میں اور مختلف جگہوں پہ یہ جو ایم پی ایم این اے جو کسی کے پاس وہ ہو، بڑا جی ان کا وہ بڑا دبدبہ ہے جی، روب ہے جی. کسی مسلمان کے دل میں اللہ کا روب ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ بندے کا خوف ہونا چاہیے. ہاں، جس کو رب پہ یقین نہیں ہے نا کہ موت اس نے دینی ہے، بندوں سے ڈرتا ہے جو، تو بندوں پہ پیچھے ہی پھرتا ہے. پھر وہ موت اور حیات کا مالک صرف اللہ ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے انسان کو. لوگ لوگوں سے ڈرتے پھرتے ہیں رب کو چھوڑ کے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو زندگی جتنی اللہ نے دینی ہے، جو سانس دنیا میں زندگی میں گزارنا ہے، وہ سانس لینا ہی لینا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. اس لیے لوگوں کے چکر میں آ کے، لوگوں کے روب میں آ کے، لوگوں کی عزت و احترام میں آ کے رب کی عزت اور احترام کو کام نہیں کرنا چاہیے. ایاک نعبد کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کا رخ، انسان کا دل، انسان کا مزاج، ہر چیز، انسان کی آنکھ سے لے کے سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز گواہی دے کہ اللہ تو میرا وحدہ لا شریک ہے. نہ کوئی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تیرے سوا. بس تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے میرے یا اللہ، پیچھے بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے یا اللہ. میری زندگی کا مالک بھی تو ہے، میرے رزق کا مالک بھی تو ہے. جب ساری چیزوں میں دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا، یہ توحید ہے. یہ توحید ہے. چاہے دینداروں پہ توکل کرے، چاہے دنیا داروں پہ توکل کرے، دونوں توکل خراب ہے، دونوں توکل غلط ہے. توکل صرف ایک اللہ پہ ہونا چاہیے، ہاں، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اپنے کام سارے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے کاموں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یا اللہ تیرے سپرد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے میں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے ہر کام کو یا اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. مجھے اس سے نفع ہوگا، اس سے نفع ہوگا، یہ چکر ختم کر دیے میں نے. آج سے میں دل سے گواہی دیتا ہوں یا اللہ مجھے تجھ ہی سے نفع ہوگا. دوسروں سے مجھے اس وقت تک نفع نہیں ہو سکتا جب تک تیری ذات نہ چاہے. اس وقت تک مجھے لوگوں سے نفع نہیں ہو سکتا. لوگوں پہ امیدیں نہیں باندھنی چاہیے بھائی. لوگ کچھ نہیں، نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ کوئی لے سکتا ہے. جب ہماری امیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جائیں گی تو ہماری عبادت کا رخ بھی سیدھا ہو جائے گا، ہماری دنیا کا رخ بھی سیدھا ہو جائے گا اور آخرت کا رخ بھی سیدھا ہو جائے گا. جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم سمجھنے کی یہ مرکزی آیت تھی، اس لیے بڑا تفصیلی سوچا کہ اس کے بارے میں تفصیل سے تھوڑا سا بیان کیا جائے. دو کتابیں ان کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ایک عشق مجازی کی تباہ کاریاں، یہ اردو میں کتاب ہے. ضم الہوا کا انگلش، اس کا عربی کا ترجمہ ہے یہ عشق مجازی کی تباہ کاریاں. ایک کتاب ہے علاج الکبر، تکبر کا علاج. یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ اس کا مطالعہ کر لیں. ان دو کتابوں کا مطالعہ کریں، پھر دیکھیں زندگی کا رخ بدلتا کہ نہیں بدلتا. ہماری تو زندگی بہت سارا فائدہ ہوتا ہے انسان کو. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.